السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی دوست مدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل مدیہ کی زبانی۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں میری پائل کا لاسٹ ایپیسوڈ، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ امی میں کالج جا رہی ہوں، میرا انتظار نہیں کرنا، آج تھوڑی دیر ہو جائے گی، وہ کھانے کی میز پہ انہیں بتا رہی تھی۔ آج کا کالج میں الوداع تقریب تھی اور ساری تیاریاں عمر کے سر پر تھی، اس لیے اس نے مدد کرنے کا سوچا۔ تم آج کالج نہ جاؤ؟ کیوں امی؟ وہ حیران تھی۔ بس نہیں جاؤ، میرا دل نہیں مان رہا۔ تم رک جاؤ نا، آپ کیوں فکر مند ہو رہی ہیں؟ آج تو آخری دن ہے، ویسے بھی کل سے آپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ کل کس نے دیکھا ہے؟ وہ دل ہی دل میں سوچتی رہ گئی۔ اتنی دیر میں شزا کا فون بجا۔ دیکھ لیجیے، آپ کے داماد کی بھی کال آ گئی۔ ہاں میں بس آ رہی ہوں۔ اچھا صحیح ہے، یہ امی سے بات کرو۔ شزا نے انہیں فون تھمایا۔ تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد شزا گھر سے نکل آئی۔ رانو کی نظریں مسلسل دروازے پر ٹکی تھی۔ صبح سے وہ بس دہلیز پہ نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ رانو بیگم کس نے آنا ہے؟ سوچا۔ سونا اور چاندی گلی کی نئی رقصہ تھی، وہاں آئی تو رانو کو دیکھ کر سوال کیے بنا نہ رہ سکی۔ کسی نے نہیں؟ رانو نے اسے دیکھا اور بنا جواب دیا۔ آپ کو دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی کا انتظار ہو۔ نہیں، میں تو بس ایسے ہی۔ اچھا چھوڑیں، یہ تو بتائیں آئی تھی کہ آج شام تائی سرکار نے مجرے کا انتظام کیا ہے اور آپ کو خصوصاً بلاوا بھیجا ہے۔ کیوں؟ ہماری یاد کیسے آ گئی تائی سرکار کو؟ معلوم نہیں، پر انہیں دیکھ کر تو ایسا لگ رہا تھا کوئی لاٹری نکل آئی ہے ان کی۔ بہت خوش دکھائی دے رہی ہیں صبح سے۔ خدا خیر کرے، رانو نے دل میں کہنا۔ نہ جانے کیوں تائی کی خوشی اس سے پریشان کر دیا تھا۔ رانو، تمہیں تائی سرکار نے بلایا ہے؟ لاجو ہانپتی ہوئی وہاں آ پہنچی۔ رانو کے اندر سوالوں کا سمندر تھا اور ان سب کا جواب تائی سرکار کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تھا، اس لیے فوراً اسے تائی سرکار کے کمرے میں جا پہنچی۔ آپ نے بلایا؟ ہاں رانو، بات ہی کچھ ایسی ہے۔ آج شام کی تقریب میں تمہاری شرکت لازمی طور پر ہونی چاہیے۔ مگر کیوں؟ میرا مطلب تھا جب نئی رقصہ نے میری جگہ سنبھال لی ہے، میرا باہر نکلنا آپ نے ہی ممنوع کیا تھا نا پھر؟ وہ نظریں جھکائی تائی سرکار سے جواب کی منتظر تھی۔ ہاں وہ تب کی بات ہے، اب جب تمہاری وجہ سے یہ بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا، تائی سرکار کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں معاف کیا۔ جی وہ بس اتنا ہی کہ پائی وہ جانتی ہیں کہ آپ اس نے جو بھی کہا تھا وہ صحیح تھا۔ ان کو معافی کرنے کے یا کرنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں حیرانی سے ضرور ہوئی ہے۔ اگر رفتہ رفتہ پھیلتی جا رہی تھی، ہر چیز جل کر راکھ ہو چکی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے جان بوجھ کر یہ آگ لگائی ہو، ورنہ آگ لگانے کے بظاہر کوئی وجہ معلوم نہ ہوئی تھی۔ پورا گھر جل چکا تھا، اس گھر میں موجود لوگ بھی، جن کے اپنے شعلوں کے نندر ہوئے تھے، سر پیٹ کے رہ گئے تھے۔ ہر طرف افراتفری کا ماحول تھا اور بس وہ خاموشی سے اس بے حس تپش کو محسوس کر رہا تھا جس نے اس کی زندگی جلا ڈالی تھی۔ کسی نے اسے آواز دی، سب ختم ہو گیا، سب کچھ نہیں بچا۔ وہاں موجود سب کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ نہ جانے کون کون حادثے کے وقت اس گھر میں موجود تھا۔ پولیس والوں کو 4 لاشیں ملی تھیں جن کے پہچان کرنا ناممکن لگ رہا تھا۔ اسی آگ میں عمر کی دنیا لٹ چکی تھی۔ اس کی آگ نے اس کی ساری خوشیاں چھین لی اور پیچھے رہا تو بس راکھ کا ڈھیر۔ عثمان صاحب کا جلتا گھر اس کے اندر کے لوے کو لوہان کر رہا تھا۔ ایک سی امید کی اس کی شزا زندہ ہو۔ رانو، تائی سرکار کی آواز سے رانو چونک گئی۔ رانو جلدی آ۔ جی جی۔ رانو ہانپتی ہوئی تائی سرکار کے کمرے میں جا پہنچی۔ آپ نے بلایا؟ ہاں رانو، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ کیسی خوشخبری؟ وہ حیران تھی۔ تمہاری بیٹی مل گئی رانو، تمہاری حیا مل گئی ہے۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہو؟ رانو کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنی دیر میں لاجو اپنے ساتھ ایک لڑکی لیے اندر داخل ہوئی۔ لڑکی کافی سہمی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ یہ رہی تمہاری حیا؟ میری حیا؟ رانو نے اسے سینے سے لگایا۔ سالوں بعد اس کی روح میں سکون کی لہر دوڑی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ میری بیٹی، میری حیا۔ وہ اس کی پیشانی چوم رہی تھی۔ حیا کے چہرے سے
اجنبیت کا جھلک رہی تھی، اور اس کی ماں کیسے ہو سکتی تھی؟ جس ماں کی صورت وہ ہمیشہ سے دیکھتی آ رہی تھی تو وہ کوئی اور تھی۔ میں حیا نہیں ہوں، میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں۔ رانو دنگ رہ گئی۔ یہ تمہاری ہی بیٹی ہے حیا، اتنے سال تم سے دور رہی، اس لیے اسے پہچان نہیں پا رہی۔ تائی سرکار نے اسے حوصلہ دیا۔ پر یہ جھوٹ ہے، میں تو شیزا ہوں اور میری ماں رافعہ ہے۔ یہ نہیں کہ شیزا اسے زبردستی یہاں ماں سے ملوانے لایا گیا تھا، پر یہ بھی جانتی تھی کہ یہ سب جھوٹ تھا۔ وہ لوگ اسے کسی اور مقصد سے لائے تھے، مگر جب رانو کو اس کی ماں کے روپ میں پیش کیا گیا وہ سمجھ نہ سکی۔ دیکھیے، آپ ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں حیا نہیں ہوں، شیزا ہوں۔ ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ تائی سرکار نے لاجو کو اشارہ کیا تو وہ اس کی پیدائش کے وقت کی تصویر لے آئی اور شیزا کے سامنے رکھ دی۔ تصویر میں موجود بچی وہی تھی، مگر وہ شیزا ہے۔ اس کا دماغ الجھ رہ گیا۔ حیا، مجھے معاف کر دو میری بچی، میں نے ظلم کیا تمہارے ساتھ، تمہیں یتیم خانے میں دے آئی، یہاں تمہاری ماں مجبور تھی۔ حیا، میں تمہیں اپنی طرح اس چاند گلی کی زینت بننے نہیں دے سکتی تھی۔ رانو کے پاس الفاظ کم پڑ گئے تھے اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے، اور شیزا بس اس کے چہرے کو دیکھی جا رہی تھی۔ ان آنکھوں میں ماں کا عکس تلاش کرنے لگی تھی۔ تائی سرکار کے پاس وہ سارے ثبوت موجود تھے جو اسے حیا ثابت کر رہے تھے۔ اس کا دل تھا جو نفی کیا جا رہا تھا۔ میرا باپ کون ہے؟ شیزا نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا، جس کا جواب وہاں کسی کے پاس نہ تھا۔ رانو نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اسے اس کے سوال کا جواب دینا پڑے گا، جس کا جواب وہ خود نہیں جانتی تھی۔ شرم سے گردن جھکا لی، پر گردن جھکا لینے سے یا منہ موڑ لینے سے سوال ختم نہیں ہو جاتے۔ بولیے، جواب دیجیے۔ شیزا نے پھر اس سے سوال دہرایا۔ رانو وہاں سے چلی گئی، پر شیزا کو اس کا جواب مل نہ چکا۔ لاجو تائی سرکار کے کہنے پر حیا کو اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی۔ شیزا کا وجود کیچڑ کا ڈھیر بن کر رہ گیا تھا۔ یہ تو اس کی حقیقت، طوائف کی بیٹی، ایک نہ ایک دن قسمت اسے آسمان سے کھینچ کر زمین پر لے آئی تھی۔ ہر پر نہیں، زمین سے گہرا بھی کوئی پستی کا مقام تھا جو اس کا تھا۔ اتنے سال شرافت کی زندگی گزارنے والی شیزا اصل میں کوٹھے کی معمولی حیا نکلی، جس کا بس نام ہی حیا تھا۔ رانو کمرے میں آتے ہی زمین پر گر پڑی۔ اسے لگا تھا کہ حیا کی پیدائش پہ محسوس ہونے والی ذلت سب سے بڑی تھی، پر وہ غلط تھی۔ اس نے آج تک یہ کیوں نہ سوچا تھا کہ حیا مل گئی تو باپ کے روپ میں کون سی تصویر اس کے سامنے پیش کرے گی۔ ایسے گناہ کرتا جائے تو عادی ہو جاتا ہے، پر نہ تو وہ اسے گناہ محسوس ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی سزا اسے پر لاگو ہوتی ہے۔ اس پر انسان یہ بھول جاتا ہے کہ انسان، اللہ معاف، انسان ہمیشہ قائم ہو کے رہتا ہے۔ شہرت کا نشہ رانو سے عورت ہونے کا مقام چھین لے گیا۔ حیا نے بھی وہی احساس پھر سے جگایا تھا، اور گناہوں کی سزا بھی اسے وقت ہی ملی تھی جب گناہ گار توبہ کر چکا ہو اور اسے بھی مل رہی ہوتی ہے۔ افسوس اس بات کا تھا کہ شیزا اسے اکیلے نہیں جھیلنی تھی، اس کے ساتھ حیا کو بھی ماں کے کیے کا بھگتنا تھا۔ کھڑکی کے قریب وہ اپنی سوچوں میں گم کھڑی تھی۔ آسمان پر بادل برسنے کو تیار کھڑے تھے، پر شاید ان کی نمی بھی حیا کی آنکھوں سے جیسے خشک ہو چکی تھی۔ وقفے وقفے سے بجلی کے چمکنے کی آواز ماحول کو خوفناک بنا رہی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ ایسے بادلوں کی گرج سے خوف آتا ہے۔ وہ یہ پہلا خوف تھا جو اس کے دل سے نکلا تھا، جو خوف و دہشت اس کی روح میں بس گئی تھی۔ اس کے سامنے دنیا کے سارے ڈر پھیکے پڑ چکے تھے۔ تو یہ تو میری دنیا، اس کی نظریں صحن میں رقص کرتی سونا پہ تھی، جو شام کے جشن کی تیاریوں میں مگن تھی۔ یہ ہے میری حقیقت، وہ بچپن میں اکثر سوچا کرتی تھی۔ اگر وہ نہ ہوتی تو میں پھر کیا ہوتی؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی سوچوں کا سفر اس حد تک بھیانک نکلے گا۔ مہینے گزر گئے، مگر وہ خود کو اس ماحول کا عادی نہ بنا سکی۔ روز اس حقیقت کو جھٹلاتی تھی کہ وہ شیزا نہیں، حیا ہے۔ پر ایک دن اپنے گھر کے جلنے کی خبر سنی تو رہی سے ہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے بھاگ کر اپنے امی ابو کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن اس کی موت کی خبر بن کر ٹوٹی تھی۔ خود کو شیزا منوانے کی جستجو بھی ختم ہو چکی تھی۔ جب کچھ پیچھے چھوٹ گیا تھا، پیروں میں بندھے
پائل بھی اب کم ہی شور مچایا کرتی تھی۔ اب ایک دن آیا کہ وہ خود تائی سرکار کے پاس آ گئی اور کہا، میں رقص کرنے کو تیار ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ تو بس حکم کرے۔ تائی سرکار کو اسی دن کا انتظار تھا، اب وہ مزید صبر نہیں کر سکتی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ حیا جیسے پاکیزہ نام کی تذلیل ہو۔ میرا نام حیا کے اس لیے رکھا گیا تھا کہ میں پاکیزگی کی مورت بن سکوں، اور اگر اب اس نام کے ساتھ آج مجرے میں بیٹھ گئی تو یہ حیا کی پاکیزگی کی توہین ہوگی، اور پھر کوئی بھی اماں اپنی بیٹی کا نام حیا رکھتے ہوئے 100 بار سوچے گی۔ حیا کی بات سے تائی سرکار منہ بسوڑتے رہ گئی۔ ٹھیک ہے، تو پھر سوچ لیتے ہیں کوئی اور نام۔ ستارہ جہاں، آج سے میرا نام ستارہ جہاں ہوگا۔ یہاں حیا سے فوراً جواب دیا۔ یہ کہتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ وہ دن حیا کی موت کا دن تھا۔ شزا کا وجود تو اسی دن ختم ہو گیا تھا جب وہ چاند گلی میں پہلی بار آئی تھی۔ اس دن حیا کا دوسرا جنم ہوا تھا۔ وہ آج حیا بھی زمین بوس ہو گئی تھی۔ اس دن ستارہ جہاں نے جنم لیا، اور سالوں ستارہ جہاں نے لوگوں کے دلوں پر راج کیا۔ دور دور سے لوگ اس کی جھلک دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ چاند گلی میں ایک رانو نے شہرت کمائی تھی، اور اب پھر اس کی بیٹی ستارہ جہاں نے۔ چاند گلی کے چاندنا چوک گھرگراؤں کی شورش نے پائل کی چن چن کا گلا گھونٹ ڈالا تھا۔ میں احمر ہوں، یہاں شزا سے ملنے آیا ہوں۔ کون شزا؟ وہ پھر سے شزا کی چوکھٹ پہ آ کھڑا تھا۔ آس پاس کے ساتھ اس نے آج وہ اسے پہچان لے، اس سے بات کرے، اس سے حساب مانگتے، اس سے بیتے سالوں کا جواب جو اس کے کانٹوں بھری سیچ پہ گزارے، پر اس تذلیل کا بدلہ لے گا وہ چند گلی والوں سے جس نے اس کی شزا چھین لی۔ سالوں پہلے شزا اور اس کے گھر والوں کی موت کی خبر اس کے یقین کا نہ توڑ سکی۔ شزا زندہ ہے، اس بات کا یقین تب ہوا جب اس نے بازار میں شزا کی تصویر کے پوسٹر دیکھے، جہاں اس کے نام خانے میں شزا کے بجائے ستارہ جہاں بیگم لکھا تھا۔ وہ وہاں کیسے پہنچی تھی؟ مرضی سے تو وہ وہاں کوئی نہیں آتا تھا سوائے لیڑوں کے پاس، یا پھر اسے جیسے سوالی کے۔ لاٹو تو کسی شزا کو نہیں جانتا تھا، پر کیسے بتاتا کہ اس کی شزا ہے یا نہیں؟ میرا مطلب تھا ستارہ جہاں سے ملنا تھا میں، مگر وہ نہیں ہے مطلب کہیں گئی ہے؟ ہاں صاحب، کیا بتائیں، وہ اسی جگہ گئی ہے جہاں سے کوئی لوٹ نہیں کر آ سکتا۔ سیدھے طریقے سے بتاؤں کہاں گئی ہے اور کب تک آئے گی؟ صاحب، ان کی وفات تو کچھ ہی دن پہلے ہوئی ہے، آپ نے دیر کر دی صاحب۔ تو لاٹو نے اس کے ہاتھ میں پائل پکڑائے ہوئے کہا، کچھ شاید یہ ستارہ میڈم نے آپ کو دینے کو کہا تھا لاٹو۔ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا مسلسل، اپنی باتوں میں وہ کہیں ستارہ جہاں کا نام لیتا، پر اسے سنائی نہیں دیتا۔ ایک دم سے ہر طرف خاموشی چھا گئی، موت کی سی خاموشی۔ لاٹو کہہ رہا تھا، وہ کچھ ہی دن پہلے مری ہیں، یہ تو صرف اسے معلوم تھا کہ وہ تو سالوں پہلے ہی مر گئی تھی، جب وہ گھر سے کالج کے لیے نکلی تھی، اور کبھی واپسی نہیں ہے۔ اتنے ہی سالوں سے وہ لاش کا بوجھ سنبھالے ہوئے تھی، آخر اس کو آرام مل ہی گیا، پر اس کا کیا قصور تھا؟ وہ کیا زندہ رہ گیا؟ دیکھنا احمر، ہم جئیں گے بھی ساتھ اور مریں گے بھی ساتھ۔ تمہارا نام کس نے رکھا؟ یہ بھی کوئی نام ہے احمر، جس کا مطلب کچھ بھی ڈھنگ کا نہیں ہے؟ اچھا جی، تو اور کیا نام رکھنا چاہیے؟ وہ چڑچڑا کے بولا، میں ہوتی تو تمہارا جہان اور اپنا نام حیا رکھتی۔ ناولوں کی دیوانی رہوں گی ہمیشہ۔ پیچھے سے آنے والی ساری گاڑیاں اس کے آگے بڑھ رہی تھیں، وہ زندگی کی ڈور میں ہارا تھا، اور سفر میں آگے بڑھنے کا شوق باقی نہ تھا، ضرورت ہی رہی تھی۔ امید ہے آپ کو یہ میری پائل سٹوری پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ سٹوری میں ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔